بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھالوجی کا ایک قسم کا آفیشلی آج پہلی ایپیسوڈ ہے، پچھلی انٹروڈکٹری تھی، اور یہ ایپیسوڈ ہے یوتھ کی بایولوجیکل سیلف اور سائیکولوجیکل سیلف کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اس کو نفسیات اور بایولوجی سے شروع کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس ساری سیریز کا مقصد یہ ہے کہ انفارمیشن بھی پرووائڈ کی جائے، کچھ انٹلیکچوئل بھی اور کچھ انٹیلیجنٹ انفارمیشن بھی ہو، اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن کے ساتھ ایک ایسی چیز کی عادت پڑے کہ ہم کسی بھی چیز کو کرتے یا سوچتے یا اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے کیوں اور کیسے اور کیا سوچنے کی عادت اپنا سکیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی یوتھ ہے وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز اس وقت سب کانٹیننٹ میں کوئی ایج سیگمنٹ موجود ہے تو وہ یہ یوتھ ہی ہے۔ ہم نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے اندر اس وقت تقریباً 1 بلین کے قریب انڈر 30 ایئرز آف ایج کے لوگ رہ رہے ہیں۔ آپ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں؟ آپ یہ سوچ لیجئے کہ چاہے کوئی مذہبی رہنما ہو، کوئی مذہبی سلسلہ ہو، کسی بھی مذہب کا، اس کو بھی اپنے فالوورز کے اندر اور اپنے پیغام کو پرچار کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے یوتھ کی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے، خاص طور پہ کمرشل کنزیومر پروڈکٹس، جس کو پروموٹ کرنے کے لیے، جس کو سیل کرنے کے لیے، جس کو مارکیٹ کرنے کے لیے یوتھ کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی کہ چاہے کوئی مذہبی خیال ہو اور چاہے کوئی چیز بیچنی ہو، تو جو سب سے بڑا سیگمنٹ ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کی توجہ مرکوز ہے وہ یہ یوتھ کی ہی کلاس ہے۔ تو یوتھ کو جاننا چاہیے کہ ان کو جب کیڈر کیا جاتا ہے یا ان کا فالو اپ کیا جاتا ہے یا ان کے لیے کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو وہ کس بنیاد پہ بنائی جاتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ یوتھ کو بذات خود پتہ ہو کہ ان کا دماغ یا ان کے ایموشنز یا ان کے جو ان سی عادات ہیں وہ کس طریقے سے کنسٹرکٹ ہوتی ہیں اور کیسے وہ بیہیو کرتے ہیں، اور کیسے کسی میسج کو، چاہے وہ کوئی مذہبی میسج ہو، چاہے وہ کسی پروڈکٹ کا مارکیٹنگ میسج ہو، وہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایلون مسک اور مارک زکربرگ سے لے کر مودی صاحب، راہل گاندھی، نواز شریف، عمران خان، شہباز شریف، حسینہ واجد ضیاء، یعنی کہ الغرض جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ ہیں، ان کی کامیابی صرف اس بات پہ منحصر ہے کہ کس کے پاس سب سے زیادہ یوتھ جمع ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے یوتھ کا یہ جاننا کہ ان کی نفسیات کیا ہے، کیسے رسپونڈ کرتی ہے، انتہائی ہی ضروری چیز ہے۔ ہم بات شروع کریں گے کہ انسان ہے کیا، یعنی کہ یوتھ جو اسپیشی ہے ہومو سیپینس کی، یہ بذات خود کیا ہے۔ ہم ہومو سیپینس بذات خود اینیمل کنگڈم کا ایک حصہ ہیں، ایک ایسا حصہ کہ جو باقی اینیمل کنگڈم سے اتنا مختلف ہے شعور کی وجہ سے اور اپنی بعض عادات کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے وہ تمام دوسرے جانوروں سے سٹینڈ الون نظر آتا ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں ہم بہرحال گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہی ایک اسپیشی ہیں۔ ہمارا انگلیاں، ہاتھ، ناک، کان، بازو، پیٹ، یہ دوسرے اینیمل کنگڈم کی طرح ایک گوشت پوشت کی بنی ہوئی چیز ہے۔ کسی غیر مرئی نہ نظر آنے والی شے، کوئی روحانی ایک سٹرکچر کے اوپر ہم منحصر نہیں ہیں۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سائنس کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے، اور ہمارا جو میتھولوجی کا یا جو مذہبی لٹریچر ہے وہ انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک اس کا جسمانی پہلو اور ایک اس کا روحانی پہلو، یعنی کہ فزیکل پارٹ اور اسپرچول پارٹ۔ لیکن ہم زیادہ بات کریں گے فزیکل پارٹ پہ،
اس وجہ سے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ بندے کی گفتگو کے اندر جب وہ پریکٹیکل گفتگو کرنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ بات کرنی چاہیے جس کو تمام لوگ ایکسپیرینس کر سکیں. ایک چیز میں نے محسوس کی لیکن اس کو میں دوسرے کو اپنے اس احساسات کے یا ایموشنز کے یا ویژن کے ایکسپیرینس کو شیئر ہی نہیں کر سکتا تو وہ پریکٹیکلٹی نہیں ہوگی, وہ صرف ایک سٹوری کی طرح سنی جائے گی. تو اس وجہ سے ہم غور یہ کریں گے کہ ایز اے بایولوجی یا بایولوجی کے پارٹ کے لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے انسان ہے کیا, جس کا ایک حصہ یوتھ ہے جس کے متعلق ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. انسان کا جسم مختلف سسٹمز کا ایک مجموعہ ہے. اس کے اندر ایک نروس سسٹم ہے, ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے, دل کا اپنا سسٹم ہے, سانس لینے کے لیے پورا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. الغرض یہ ہے کہ کچھ 4-5 موٹے تازے اقسام کا مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہماری گفتگو ایونچولی جو سی ہے وہ نفسیات کی طرف جانی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بایولوجیکلی وہ کون سے پارٹس ہیں جو ہماری نفسیات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اوبویسلی ہمارا دماغ اور جو نروس سسٹم ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بایولوجیکل جسم کا وہ حصہ ہے جس حصے کے تحت ہم سوچتے ہیں یا ہمارے جسم کے اندر حرکات و سکنات ہوتی ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ دماغ ہماری باڈی کا وہ کنگ ہے یا وہ کاما ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جسم چلتا پھرتا ہے, سوچتا ہے, کھاتا پیتا ہے, اس کو ہضم کرتا ہے. یعنی کہ اس پوری اینیمل باڈی کا جو سب سے ایک سینٹرل حصہ ہے وہ انسان کا دماغ یا نروس سسٹم ہے. اب اس دماغ اور نروس سسٹم کے اندر کیا ہے, ہمارا ایک دماغ ہے, دماغ کے اندر نیورونز ہیں, اس کے اندر مختلف حصے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کے اندر ٹیکنیکل گفتگو یا ٹیکنیکل ٹرمز کا کم سے کم استعمال کروں تاکہ اس ایج گروپ کے لوگ, کیونکہ میرا جو مخاطب ایج گروپ ہیں وہ زیادہ 9 سے 30 سال کی عمر میں ہیں, اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ علم یا جاننا جو ان سے ہے وہ کسی ایک مخصوص طبقے تک محدود نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے میں ٹرمز کا کم استعمال کروں گا. تو ہمارے بیسکلی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک قسم کی نیورونز کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو منسلک ہے ہمارے پورے جسم کے ساتھ, ہمارے ہاتھوں, ٹانگوں, پیٹ, بازو, ایک ایک چیز کے اندر وہ گھسا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے میسیجنگ آ رہی ہے اور جا رہی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف دماغ ہی وہ چیز ہے جو بایولوجیکلی ہمیں سوچ والی چیزوں پہ یا ہمارے ایموشنز کے یعنی کہ جذبات کو چلا رہا ہے, بلکہ ہمارے جسم کے اندر مختلف جگہ پہ مختلف گلینڈز اور ہارمونز موجود ہیں, جن ہارمونز اور گلینڈز کی ورکنگ کی وجہ سے ہمارا کھانا پینا, ہمارا موڈ, ہمارے ایموشنز, ہماری کمیونیکیشنز, ہماری محبت, ہماری نفرت, ہمارا چڑچڑاپن, ہمارا کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونا, کسی چیز سے ڈسٹریکٹ ہونا, یہ جسم میں موجود مختلف گلینڈز اور ہارمونز کا کام ہے. اب یہ چیز سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری انسانوں کی پیدائش تو 9 ماہ بعد ہو جاتی ہے, لیکن انسان کے جسم کی بہت ساری چیزیں, خاص طور پہ دماغ اور نروس سسٹم 25 سال کی عمر میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. اور یہ جو بیچ کا عرصہ ہے جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں, اس ٹین ایج کے اندر ہمارے بہت سارے جو بایولوجیکل نیڈز ہیں, جس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہمارا ون آف دا مین چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں اتنے ہزاروں سال سے اور اتنی زیادہ ہم ترقی کر رہے ہیں, اس سروائیول کے نظریے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ریپروڈکشن کا یعنی کہ ہمارا جو بچے پیدا کرنے کا جو عمل ہے جو چل رہا ہے,
اس کے تھرو جو سا ہے ہمارا سروائیول بھی ہوتا ہے اور ہماری بڑھوتی بھی ہوتی ہے ہماری اسپیشی کی. تو اس چیز کی جب انسان کا جسم اس چیز کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ریپروڈکشن کے لیے, تو اس پیریڈ کو یوتھ کے پیریڈ کے اندر پیوبرٹی کا پیریڈ کہتے ہیں. پیوبرٹی کا ایج یا پیریڈ ایک ایسا پیریڈ ہے جس کے اندر انسان بے شمار قسم کے اس کے ہارمونز اور گلینڈز عام دنوں کی یا عام ادوار جو انسان کے زندگی میں آنے ہیں ان سے بہت زیادہ سکریشنز کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از وائی اس ایج کے اندر پیوبرٹی کے اس عمل کی وجہ سے خاص طور پر, اور دوسرا نئی سے نئی چیز سیکھنے کے عمل کے دوران ہمارے ایموشنل چیزوں میں اور ہماری سینسول جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں ایک خاص قسم کا مد و جزر یا ایک طوفان آیا ہوتا ہے دماغ اور جسم کے اندر. اس طوفان کی وجہ سے ہمارا موڈ اور ہمارے ایموشنز نارمیلٹی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے, ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ اکثر نوجوان طبیعت کے تیز, مزاج کے تیز, فیصلہ کرنے میں تیزی دکھانے والے, اور بعض دفعہ نارمل جو روایتی معاشرے کی یا ان کے والدین کی طرف سے لگائی ہوئی قدغنیں ہیں ان کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ان کے لیے. یہ اس پیوبرٹی کی ایج میں گلینڈز یا ہارمونز کی ایکسٹرا آرڈنری سکریشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بتانے والی بات یہ تھی کہ ہمارا جو بایولوجیکل پارٹ ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. کوئی بھی پیرنٹ اپنے کسی بچے کو کہ جی یہ کہہ کے کہ یہ بات ہی نہیں سنتا, یہ فلاں چیز پہ توجہ ہی نہیں دیتا, فلانی چیز پہ اس کی توجہ زیادہ ہے, یہ چیزیں اس کے پاس زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اس کو ایک نافرمان ٹائپ مخلوق سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کی آسانی سے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتی. ہم اس حصے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مزید ہمارے یہی ہارمونز اور گلینڈز اور ایک اور نئی چیز نیورو ٹرانسمیٹر کس طریقے سے ہماری باڈی کے اندر ہماری شخصیت سازی میں مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں اور نقصان دہ بھی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.